Subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 12th اردو منٹو میرا دوست میرا دشمن، سوالات کے جوابات اور سرگرمیاں دیکھیں گے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ پہلا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ عصمت چغتائی، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، ملازمت، تاریخ وفات۔ تاریخ پیدائش 21 اگست 1915، مقام پیدائش بدایوں، ملازمت ممبئی، تاریخ وفات 24 اکتوبر 1991۔ دوسرا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ عصمت چغتائی کے ناول۔ ضدی، ٹیڑھی لکیر، معصومہ، ایک قطرہ خون۔ تیسرا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ سعادت حسن منٹو، تاریخ پیدائش، مقام پیدائش، تاریخ وفات، مقام وفات۔ سعادت حسن منٹو، تاریخ پیدائش 11 مئی 1912، مقام پیدائش سمرالہ لدھیانہ، تاریخ وفات 18 جنوری 1955، مقام وفات لاہور۔ چوتھا ہے جان پہچان سے موضوع لفظ تلاش کر کے شب کی خاکہ مکمل کیجئے۔ منٹو کی تصانیف۔ منٹو کی تصانیف: آتش پاری، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، توبہ ٹیک سنگھ۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل سرگرمیاں مکمل کیجئے۔ پہلا ہے منٹو کے فلیٹ کی حالت کے بارے میں لکھیے۔ دوسرا، مصنفہ کے ذریعے بیان کیا گیا منٹو کا سراپا تحریر کیجئے۔ تیسرا، ڈاکٹروں سے متعلق منٹو کے خیالات سے قلم بند کیجئے۔ چوتھا، منٹو، عصمت چغتائی اور اشوک کمار کا واقعہ بیان کیجئے۔ پانچواں، مصنفہ نے منٹو کی زندگی کے آخری ایام کا جو نقشہ کھینچا ہے اسے لکھیے۔ پہلے کا جواب ہے خاکہ نگار عصمت چغتائی اپنے شوہر شاہد لطیف کے ساتھ سعادت حسن منٹو سے پہلی بار ملاقات کے لیے ایڈلفی چیمبر، بلڈنگ کا نام ہے، پہنچی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ تذبذب میں مبتلا تھی کہ جس شخص کا سامنا ہونا ہے وہ نیا تو تھا ہی لیکن ادبی دنیا کا منفرد و ممتاز فرد بھی تھا۔ بہرحال جیسے تیسے منٹو کے فلیٹ تک پہنچے تو دروازے کو نیم وا پایا۔ عصمت چغتائی نے فلیٹ کی جو حالت بتائی ہے اس کے مطابق ڈرائنگ روم نما وہی ایک روم سب کچھ تھا۔ کیا ڈرائنگ روم اور کیا بیڈ روم۔ کمرے میں ایک کونے میں صوفہ سیٹ تھا، دوسری طرف ایک بڑا سا سفید اور صاف پلنگ پڑا تھا۔ کھڑکی سے لگ کر ایک میز تھی جس پر کتابیں اور دیگر ڈھیر ساری چیزیں لدی ہوئی تھی اور میز کے سامنے ایک بڑی سی کرسی۔ پہلی نظر میں انہوں نے منٹو کو اسی کرسی پہ بیٹھا ہوا پایا تھا۔ دوسرا ہے منٹو کی شخصیت پر لکھی گئی عصمت چغتائی کے خاکے۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دونوں کے تعلقات ابتدائی 1-2 ملاقاتوں ہی میں بے تکلف ہو چکے تھے اور منٹو کی موت کے بعد لکھے گئے اس خاکے کی تحریریں بتاتی ہے کہ غائبانہ ہی صحیح مرتے دم تک ویسے ہی رہے۔ منٹو کے سراپا کے بیان میں بھی وہی انداز نظر آتا ہے۔ اس بے تکلفی سے پرے اس پر روشنی ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ منٹو لمبے قد کے دبلے پتلے انسان تھے۔ نازک نازک ہاتھ پیر، سر پر بڑے اور زیادہ بال، پچکے ہوئے زرد گال اور بے ترتیب دانت، سیاہ پتلیوں والی بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جسم پر کھدر کا کرتا پاجامہ اور جواہر کٹ صدری تھی۔ تیسرے کا جواب ہے دوران گفتگو منٹو کئی بار کھانسے تو عصمت چغتائی نے سوال کر دیا کہ اس کھانسی کا علاج کیوں نہیں ہوتا۔ تب انہوں نے اپنی بیماری پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ علاج کئی برسوں سے ہو رہا ہے۔
ڈاکٹر نے مرض ٹی بی کا بتایا ہے اور 3 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ سال بھر میں مر جائیں گے، جبکہ اس کے بعد سے وہ زندہ رہنے کا عمل بدستور جاری تھا اور تیسرا سال تھا۔ اسی پس منظر میں انہوں نے طنزاً کہا کہ میں نے نہ مر کر ان کی پیشگوئی کو سچا ثابت نہ ہونے دی۔ اتنا کہہ کر رکے نہیں، بلکہ ان ڈاکٹروں کی تشخیص خام پر گہری چوٹ کرتے ہوئے میسمرزم اور جادو کرنے والوں کو ان سے زیادہ عقل مند قرار دیا۔ میسمرزم ہپناٹزم کی طرح ایک علم ہے جس کے ذریعے دوسروں کے خیالات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ ذہن نشین رہے کہ بعد میں تشخیص ہوئی کہ منٹو کو ٹی بی کا مرض لاحق نہیں تھا بلکہ ذات الصدر یعنی پلیورائسی کا عارضہ تھا۔ یہ تپ دق یعنی ٹی بی کی طرح ایک بیماری ہے، اسے پلیورائٹس بھی کہتے ہیں۔ چوتھے کا جواب ہے، فلمی دنیا کا ایک دور وہ تھا جب فلموں میں رول کرنے والے اداکار اور فلم سازی میں حصہ لینے والے دیگر افراد کسی ایک فلم کمپنی سے وابستہ ہوتے اور اس کے مستقل ملازم کی حیثیت سے کام کرتے۔ اس دوران وہ کسی اور فلم کمپنی کے لیے اپنی خدمات انجام نہیں دے سکتے تھے۔ منٹو بھی فلمستان، یہ ایک فلم کمپنی جس کے مالک سشیدھر مکھرجی تھے، کے مستقل رکن تھے اور حوصلہ مند بھی۔ دیگر ادیبوں و شاعروں کی طرح وہ بھی مدح سرائی کے طالب تھے۔ فلم 8 دن کامیاب نہیں ہوئی، اس وجہ سے مکھرجی صاحب سے اشوک کمار کے معاملے میں کچھ انبن ہو گئی اور وہ فلمستان چھوڑ کر اشوک کمار یعنی مشہور فلم اداکار اور کشور کمار کے بڑے بھائی کے ہمراہ بمبئی ٹاکیز سے منسلک ہو گئے۔ اشوک کمار ان کے پسندیدہ اداکار یعنی ہیرو تھے۔ حالانکہ مکھرجی صاحب اشوک کمار کے بہنوئی تھے اور پھر اسی فلم کمپنی کے سیناریو ڈپارٹمنٹ میں عصمت چغتائی کو 1 سال کے لیے کام دلوا دیا۔ اس سے منٹو بہت خوش تھے کہ دونوں مل کر فلموں کے لیے کہانی لکھیں گے، تہلکہ مچ جائے گا۔ لیکن منٹو میں ایک بات تھی جسے عیب کہیں یا خوبی، اپنی کہانیوں پر ہر زاویے سے کچھ زیادہ ہی غور کرتے تھے، جس کی بنا پر فلم سازی میں تاخیر ہوتی تھی۔ دوسرے لوگ اپنا کام جلد از جلد نپٹا کر دوسرے ٹارگٹ کے لیے مصروف ہو جاتے اور یہ ہے کہ پہلے ہی کی ادھیڑ بن میں لگے ہوئے ہیں۔ عصمت چغتائی کا معاملہ یہی تھا کہ پہلے ان کی ایک فلم بنام ضدی مکمل ہو گئی، دوسری محل بھی بن کر تیار ہونے کو ہے اور منٹو اپنے پہلے ہی کام میں لگے ہیں۔ عصمت چغتائی کی فلم کی تکمیل سے وہ ایک احساس میں مبتلا ہو گئے اور پھر پاکستان چلے گئے جہاں ان کے رشتہ دار تھے۔ 5ویں سوال کا جواب ہے، تقسیم اور پھر آزادی ہند کے وقت ہندوستان کے حالات فرقہ وارانہ فسادات کے لامتناہی سلسلے کی وجہ سے انتہائی ابتر ہو گئے تھے۔ تقسیم کے وقت بہت سے وہ لوگ جنہوں نے ہندوستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی تھی، فرقہ وارانہ نفرتوں سے عاجز آ کر پاکستان جانے پر مجبور ہو گئے۔ ان میں ایک سعادت حسن منٹو بھی تھے۔ ایک تو انہیں مے نوشی کی لت تھی، دوسرے ان کا قلم ضرورت سے زیادہ بے باک تھا۔ پاکستان میں ان کے خلاف فضا تیار ہو گئی، مقدمہ چلا، جیل بھی ہوئی۔ چاہتے تھے کہ ان کے حق میں احتجاج ہو لیکن وہ بھول گئے تھے کہ وہ پاکستان تھا، ہندوستان نہیں۔ ان حالات میں بھی شراب نوشی کم نہیں ہوئی، البتہ اور بڑھ گئی۔ اس لت نے ان کی دماغی حالت کو خراب کر کے رکھ دیا۔ حالت یہاں تک پہنچی کہ بیوی اور دوستوں نے پاگل خانے پہنچا دیا۔ عصمت چغتائی رقم طراز ہے کہ منٹو کے ایک خط سے ان کے بالکل ٹھیک ہونے کی خبر ہوئی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ پاگل خانے پہنچا دیے گئے، پھر وہاں سے باہر ہوئے۔ شراب نوشی کی لت نے یہ دن دکھائے کہ اپنے پرائے سے پیسہ مانگ بیٹھتے، اخبار والے بٹھا کر سامنے مضمون لکھواتے، کیونکہ انہیں پیشگی دیا جاتا تو سب کھا جاتے اور کام بھی نہیں ہوتا۔ انہی حالات میں منٹو بیوی اور 3 بیٹیوں کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ درج ذیل جملوں کی استثنائی وضاحت کیجیے۔ پہلا ہے، شاید رعونت اور گستاخی کے ساتھ ساتھ ان میں بے ساختہ شگفتگی
مجھے مور کے پروں کی یاد دلاتی تھی۔ دوسرا ہے اس کا قرضہ بھی کیا تھا، یہی نہ کہ اس نے مجھے بہن کہا تھا۔ پہلے کا جواب ہے منٹو تحریر و تقریر گفتگو دونوں میں بڑے بے باک ہو جاتے تھے۔ الفاظ کی تیزی اور لہجے کی شدت سے کبھی رعونت و گستاخی اور انانیت و ہٹ دھرمی بھی ظاہر ہو جاتی تھی، لیکن عصمت چغتائی کے مطابق ان خرابیوں میں ایک قسم کی بے ساختہ شگفتگی و تازگی بھی ہوتی تھی جو مخاطب پر بار نہیں گزرتی تھی بلکہ اسے بھی مثبت طور پر متاثر کرتی تھی۔ منٹو کے لہجے کی اس شگفتگی سے خاکہ نگار کو مور کے پروں کی جمالیاتی ترتیب سے ظاہر ہونے والے ذہنی و نفسیاتی خط کا احساس ہوتا تھا، اس لیے منٹو کی آنکھوں کو دیکھنے پر انہیں مور کی پروں کی یاد آتی تھی۔ مور کے پروں کے نقش و نگار اپنے مرکز میں ایک چشم نما دائرہ رکھتے ہیں۔ دوسرے کا جواب ہے سعادت حسن منٹو پاکستان چلے گئے اور پھر عصمت چغتائی اور ان کے درمیان گفتگو خط کے ذریعے ممکن ہو پاتی تھی۔ اس خاکے میں انہوں نے منٹو کے لکھے گئے خطوط کا ذکر کیا ہے اور انہی کے توسط سے پاکستان میں منٹو کی حالت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور ان سے اپنی ذہنی و قلبی بیزاری کا ذکر کیا ہے، اور پھر آخری خط اور اس میں اپنی ذات پر ایک مضمون لکھنے کی فرمائش و درخواست کو بیان کیا ہے۔ چونکہ منٹو کی حرکتوں سے متعلق باتیں سن کر عصمت چغتائی ذہنی و قلبی طور پر اکتا چکی تھی، ان کے منہ سے نکل گیا اب تو مرنے کے بعد مضمون لکھوں گی۔ بہرحال منٹو عصمت کے دل و دماغ پر ایک بوجھ لاد کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بوجھ خاکہ نگار کے لیے کسک ہو کر رہ گیا جو انہیں ہر وقت جھنجھوڑتا رہتا تھا، جیسے کوئی قرض انسان کو پریشان کیے رہتا ہے۔ منٹو کا انہیں بہن کہنا ہی عصمت کے لیے ایک بڑا قرض تھا۔ ہدایت کے مطابق درج ذیل قواعدی سرگرمیاں مکمل کیجیے۔ سبق سے محاورے تلاش کر کے ان کے معنی لکھیے اور انہیں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا ہے پانی پھیر دینا، محنت برباد کرنا، کام بگاڑ دینا۔ اس کا جملہ ہے رفیق نے تصویر پر پانی گرا کر مصور کی ساری محنت پر پانی پھیر دیا۔ دوسرا ہے جی کڑا کرنا، ہمت کرنا، ماں نے جی کڑا کر کے بیٹے کو بیرون شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دے دی۔ تیسرا ہے اٹھا رکھنا، ملتوی رکھنا، میں نے عید کے موقع پر بہت سی چیزیں خریدیں پھر بھی کچھ رہ گئی، لہٰذا انہیں تہوار کے بعد خریدنے کے لیے اٹھا رکھا۔ رہ جانا، ٹھہر جانا، پیچھے رہ جانا، وقت ندی کی مانند گزر جاتا ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، بڑھتا ہے اور سست و کاہل رہ جاتا ہے۔ دانت لگانا، خواہش کرنا، کام چور و آلسی اولاد باپ دادا کی کمائی پر دانت لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ چھٹا ہے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، مایوس ہو کر بیٹھنا، مصیبتوں سے گھبرا کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے زندگی کی رکاوٹیں دور نہیں ہوتی۔ ساتواں ہے اوب جانا، اکتا جانا، گھبرا جانا، مقرر کی بے ربط باتیں سن کر سامعین اوب جاتے ہیں۔ آٹھواں دم توڑنا، سانس اکھڑنا، مر جانا، حادثے سے دوچار ہونے والے نے آخر کار دم توڑ دیا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔